السلام علیکم دوستو، میرا نام دانیال ہے اور ہم دو بھائی ہیں۔ ہمارے ابو محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے۔ ان کا تبادلہ کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ ہوتا رہتا تھا، اور ہم نے ان کی وجہ سے بہت سی جگہیں دیکھیں۔ ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا۔ نئی نئی جگہ پر رہنا اور نئے لوگوں سے ملنا ہمیں بہت پسند تھا۔ ایک واقعہ جو میرے دماغ میں آج بھی تازہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابو کا تبادلہ ایبٹ آباد ہوا، ہم ایبٹ آباد جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ صبح سویرے ہی نکلنا تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ ہم امی ابو کے ساتھ خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھے اور تھوڑا ہی سفر طے کرنے کے بعد نہ جانے کب سو گئے۔ آنکھ تب کھلی جب ابو نے ہمیں اٹھایا کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ خوبصورت علاقہ تھا اور فضا بھی پرسکون تھی۔ ایک بڑے سے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی تو ملازم نے آ کر ہمارا سامان اندر رکھا۔ ابو ہمیں چھوڑ کر خود آفس چلے گئے۔ گھر کافی بڑا تھا اور پہلے سے ہی سب فرنیچر وغیرہ موجود تھا۔ امی نے ملازم سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام کریم ہے۔ امی نے کہا، میں ذرا گھر دیکھ لوں، تم بچوں کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، تھک گئے ہیں، تاکہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں۔ ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے، جس میں 2 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ ہم دونوں بھائی اچھل کر اپنے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کریم بولا، چلو بچوں فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگاتا ہوں۔ ہم منہ ہاتھ دھو کر فوراً ہی آ گئے۔ تب تک امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بچوں بھوک لگی ہے؟ ہم نے ہاں میں سر ہلایا۔ کریم بھی کھانا لگا چکا تھا۔ کھانے کی خوشبو سے تو کھانا بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے۔ امی نے کریم سے کہا، امید کرتا ہوں بی بی جی کہ آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آئے۔ کوفتے اور بریانی واہ میری پسند کی چیزیں بنی ہیں۔ میں نے امی سے کہا، پہلے مجھے کھانا دے دے۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں۔ شبیر نے بھی اپنی پلیٹ آگے کر دی اور ہم کھانا کھانے لگے۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو امی نے کریم سے کہا، کریم بچوں کو کمرے میں لے جا رہی ہوں، تمہارے صاحب تو لیٹ آئیں گے، اگر تم جا کر اپنے کوارٹر میں آرام کرنا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ارے نہیں بی بی جی، اتنی جلدی نہیں، میں اتنی جلدی نہیں سوتا، آپ لوگ آرام کریں، میں جاگ ہی رہا ہوں، صاحب آئیں گے تو میں انہیں کھانا دے دوں گا۔ ہم امی کے ساتھ سونے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ امی جان آپ ہمیں کہانی سنائیں، کافی دن سے ہم نے کہانی نہیں سنی، آج ہم کہانی سن کر سوئیں گے۔ اچھا بچوں میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ امی ہماری کہانیوں کی کتاب لے کر ہمارے پاس بیٹھ گئیں۔ جو ہی کہانی شروع ہوئی ہمیں نیند آنے لگی۔ شبیر تو کہانی کے شروع میں ہی سو گیا۔ میں بھی نیند کی وادیوں میں پہنچنے لگا کہ اچانک ہمارے کمرے کی کھڑکی زوردار آواز سے کھل گئی، جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا، امی جان باہر کوئی ہے؟ امی اٹھی اور کریم کو آواز دی۔ کریم بھاگا بھاگا ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ جی بی بی جی۔ کریم باہر آندھی چل رہی ہے کیا؟ نہیں بی بی جی۔ اچھا تو پھر یہ کھڑکی خود بخود کیسے کھل گئی؟ اور آواز بھی ایسے تھی جیسے زوردار طوفان کی۔ کریم نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ ہو سکتا ہے ہوا سے کھل گئی ہو، مگر اتنی کوئی تیز ہوا تو نہیں چل رہی۔ کریم نے یہ کہہ کر کھڑکی بند کی اور باہر نکل گیا۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سونے کا کہا۔ سو جاؤ دانیال، تمہارے بابا بھی آتے ہی ہوں گے۔ امی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ اٹھ کر مت جائیے گا، ہمارے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ ڈر کس بات کا بیٹا، میں ہوں نا تم لوگوں کے پاس، سو جاؤ۔ چلو کہانی وہیں سے شروع کرتی ہوں، تمہیں آرام سے نیند آ جائے گی۔ جیسے ہی امی نے کہانی سنانے کے لیے کتاب اٹھائی، کھڑکی پھر سے کھل گئی۔ اب کی بار آواز نہیں بلکہ کھڑکی کھلتے ہی ہوا کا جھونکا کمرے میں محسوس ہوا، جیسے کوئی کھڑکی سے اندر اتر آیا ہو۔ امی بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ فرش پر کھڑکی سے ہمارے بیڈ کی جانب
قدموں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی کھڑکی سے اندر اتر آیا ہے اور اس کے پاؤں گیلے ہوں۔ آ رہے ہیں۔ امی نے فوراً ہم دونوں بھائیوں کو کمرے سے باہر نکالا اور ہال میں لے آئیں۔ کریم، یہاں آؤ، دیکھو کمرے میں کسی کے پاؤں کے نشان ہیں، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کریم پریشان دوڑتا ہوا ہال میں آیا۔ جی بی بی جی، میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کریم کمرے میں داخل ہوا۔ بی بی جی، یہاں تو کوئی نشان نہیں، لگتا ہے آپ لوگ نیند میں اٹھے ہیں، اسی لیے خوف زدہ ہو گئے۔ فرش پر کہیں بھی پاؤں کے نشان نہیں اور کھڑکی بھی بند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو جاگ ہی رہی ہوں، ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ میرے سامنے ہی کھڑکی کھلی اور ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں اترا ہے، اور کھڑکی سے بیڈ تک پاؤں کے نشان واضح تھے۔ امی کی بات سن کر کریم کو یقین ہو گیا کہ بی بی جی اتنے یقین سے کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ بی بی جی، مجھے یہاں آئے صرف دوسرا دن ہے، ایک دن پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ اس سے پہلے لال بنگلے پر رہتا تھا، وہاں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ کیسے واقعات؟ بی بی جی، رات کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، جبکہ ہم دو ملازم تھے اور ہمارے علاوہ صرف صاحب اور ان کی بیگم، نہ ہی کوئی بچے تھے۔ صاحب اور بیگم تو جلد ہی سو جاتے تھے اور ہم اپنے کوارٹر میں چلے جاتے۔ آدھی رات کو باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی اور نیند بھی نہ آتی، اسی لیے تو میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا اور یہاں آ گیا۔ بی بی جی، کیا آپ ان بھوتوں پریتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سب باتیں بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ان پہاڑوں میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کبھی دیکھا تو نہیں، مگر یہ مخلوق ہے تو صحیح، ان کے وجود کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، امی نے جواب دیا۔ اسی وقت گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے صاحب آ گئے ہیں، میں گیٹ کھول کر آتا ہوں، آپ یہیں بیٹھیں۔ کریم گیٹ کھولنے چلا گیا اور ہم ہال میں بیٹھے یہاں وہاں دیکھتے رہے۔ جو ہی ابو ہال میں داخل ہوئے، میں اٹھ کر ابو کی طرف بھاگا۔ ارے، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ جی ہاں، ہم سب ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ اور یہاں ہال میں کیوں بیٹھے ہو؟ امی نے پوری بات ابو کو بتا دی۔ ابو ہنستے ہوئے بولے، لیلا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حیرت ہے تم ان باتوں پر کب سے یقین کرنے لگی۔ کریم نے بھی تو کچھ نہیں دیکھا، صرف تم نے ہی وہ نشان دیکھے، کیونکہ یہ تمہارا وہم ہے۔ چلو کمرے میں چلیں، دیکھو تو صحیح کمرے میں کون گھس آیا ہے۔ ابو ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کھڑکی بھی بند تھی اور سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے کوئی نشان نہ ہو۔ دانیال، شبیر، چلو سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ابو کے آنے سے ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اور ہم لیٹتے ہی سو گئے۔ امی ابو بھی کھانا کھانے کے بعد آرام سے سو گئے، تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے گہری نیند سو گئے اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ امی ہمیں ناشتے کے لیے اٹھانے آئیں۔ چلو بچوں، ناشتہ تیار ہے، آج ہم گھومنے بھی جائیں گے، ابو کی چھٹی ہے اور وہ ہمیں گھمانے لے جائیں گے، وہاں خوب مزہ کریں گے۔ یہ سن کر میں اور شبیر بہت خوش ہوئے۔ ناشتے کے بعد فوراً ہی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ امی نے کریم سے کہا، ہماری پسند کی کچھ چیزیں بنا دے۔ ہم چلنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ کریم کچن سے کھانے کی چیزیں اٹھانے گیا اور خالی ہاتھ واپس آیا۔ بی بی جی، کھانا تو غائب ہے، سارے برتن خالی ہیں جن میں کھانا بنایا تھا۔ امی دوڑتی ہوئی کچن میں گئیں، پیچھے پیچھے ابو اور ہم بھی کچن میں آ گئے۔ خالی برتن ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اور عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ امی نے ابو سے کہا، دیکھا آپ نے، یہ بھی میرا وہم ہے کیا؟ کھانا کہاں گیا؟ 2 گھنٹے کریم نے کھانا بنانے میں لگائے ہیں اور دیکھیں کھانا غائب ہے۔ اس گھر میں کچھ ہے، مجھے تو اکیلے وحشت سی ہوتی ہے۔ ابو حیرت سے کچن کو دیکھے جا رہے تھے۔ کریم بولا، صاحب، لگتا ہے اس گھر پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، وہ آپ لوگوں کے آنے سے ناخوش ہے، اس لیے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ کسی پیر فقیر کو بلانا ہوگا، انہی کے پاس اس کا توڑ ہوگا۔ کریم کی بات سن کر ابو بولے،
کیا تم کسی آدمی کو جانتے ہو جو یہ سب کر سکے؟ جی جانتا ہوں صاحب، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، ویسے بھی یہ سب دیکھ کر بچوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ہم سب ابو کے ساتھ گاڑی کی طرف چل دیے۔ اچانک سے ایک آندھی جیسا ہوا کا بگولا گھر میں داخل ہوا اور ہر طرف گھومنے لگا۔ سارے گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ خوف کے مارے ہم دونوں بھائی امی ابو کے ساتھ چپک گئے۔ ہم دونوں ہی کانپ رہے تھے۔ آندھی کا زور بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آگے بڑھنا ناممکن تھا، بلکہ قدم پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پیچھے اٹھ جائیں گے۔ امی ابو نے مضبوطی سے ہمیں پکڑے رکھا، آنکھیں بھی ہوا کی وجہ سے کھل نہیں پا رہی تھی۔ ایسا گمان ہوتا تھا جیسے ہم کسی بیابان میں پھنس گئے ہوں، جہاں تاریکی اور آندھی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سب ایک ساتھ ہونے کے باوجود لگ رہا تھا جیسے صرف ہم اکیلے ہی اس بیابان میں بھٹک رہے ہیں۔ تم سب ٹھیک ہو نا؟ ابو کی لرزتی ہوئی آواز کانوں تک پہنچی۔ وہ ہماری آواز سن کر تسلی کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے ابو کی آواز سن کر تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ہم نے کہا، ابو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی بولیں، کچھ نہیں ہوگا۔ امی کی آواز میں یقین تھا۔ ہم دونوں زور سے امی ابو کے ساتھ چپکے رہے۔ کریم تم کہاں ہو؟ تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ مگر جواب میں کوئی بھی آواز سنائی نہ دی۔ کریم تم کہاں ہو؟ امی نے کہا، کریم کو کچھ ہو گیا ہے، تبھی آواز نہیں آ رہی۔ ایک دم سے ہم دونوں بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ آہستہ آہستہ آندھی کا زور کم ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں آندھی تھم گئی۔ آنکھیں کھلی تو دیکھا ہر طرف پتے اور مٹی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں خوبصورت گھر ایک اجڑے ویران گھر میں تبدیل ہو گیا، جیسے سالوں سے خالی اور بند پڑا ہو۔ ابو نے کہا، کریم کو دیکھنا ہوگا، تم بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ادھر کہیں دیکھتا ہوں، آواز دیتا ہوں، شاید وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ امی بولی، نہیں نہیں، آپ اکیلے مت جائیں، اور ہم بھی آپ کے بغیر گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ پلیز یا تو آپ ہمارے ساتھ گاڑی تک چلیں یا پھر آپ بھی نہیں جائیں گے۔ جو کچھ ہوا وہ سب دیکھنے کے بعد ابو نے کہا، نہیں، تم لوگوں کو کسی اور خطرے میں نہیں ڈال سکتا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ابو امی ہمیں گاڑی تک لے آئے اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی باہر نکالی اور اطمینان کا سانس لیا، مگر ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ کہاں جائیں، کس سے مدد مانگیں یا کس کو یہ سب بتائیں۔ باہر کی کھلی فضا اور لوگ دیکھ کر جس سے دوبارہ زندگی کا احساس ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے ہر دن ہوتا ہے، لوگ یہاں وہاں آ جا رہے تھے۔ ابو بس گاڑی چلاتے روڈ پر گھمائے جا رہے تھے اور پھر بولے، ہم ابھی میرے آفس جا رہے ہیں۔ امی بولی، آفس؟ ہاں، بس اور کوئی جگہ نہیں جہاں ہم جا سکیں، دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک بڑی سی بلڈنگ کے باہر رکے۔ فوراً ایک گارڈ گاڑی کے قریب آیا، ابو کو سلام کیا۔ صاحب آج تو چھٹی ہے، آپ بچوں کو گھمانے لے جا رہے ہیں؟ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ نواز صاحب آفس میں ہیں کیا؟ جی صاحب، نواز صاحب آفس ہی ہیں۔ اچھا چلو میں ملتا ہوں۔ جی صاحب۔ ابو نے ہمیں گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا اور خود آفس بلڈنگ میں چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں ایک دوست کے ہمراہ باہر آئے۔ انہوں نے آ کر امی کو سلام کیا اور ہمیں بھی خوش آمدید کہا۔ ابو نے تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ یہی نواز انکل ہیں۔ وہ بہت ہی خوش مزاج انسان تھے۔ بولے، بچوں آج چھٹی ہے اور یہ چھٹی تم ہمارے گھر پر گزارو گے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی میں ان کے گھر کی جانب چل پڑے۔ ایک خوبصورت سے گھر کے باہر رکے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ ابو نے ہمیں اترنے کا کہا۔ نواز انکل بولے، آج آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیے۔ سب ان کے پیچھے پیچھے ہال میں داخل ہوئے۔ نواز انکل نے ہمیں بیٹھنے کا کہا۔ ہم سب ہال میں بیٹھ گئے۔ فوراً ہی ملازم سب کے لیے جوس لے آیا اور اس کے پیچھے ہی نواز انکل اپنی اہلیہ کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، امی سے ملی اور وہیں ہمارے پاس بیٹھ گئیں۔
آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اچھا ہوا جو آپ ہمارے گھر آئے، کافی دنوں سے کوئی مہمان نہیں آیا اور نہ ہی ہم کہیں جا پائے۔ نواز انکل نے بولے، آج رات کے لیے یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، دراصل حماد صاحب کا تبادلہ 2 دن پہلے ہی یہاں ہوا ہے۔ یہ یہاں کے نئے فارسٹ آفیسر ہیں، ان کا نیا گھر۔ یہ کہہ کر نواز انکل نے ابو کی طرف دیکھا تو ابو بولے، دراصل اس گھر میں ایک رات بھی مشکل سے گزری ہے، اور ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ نواز انکل کی اہلیہ تو حیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ بہت ہمت ہے آپ لوگوں کی، اور خدا کا شکر ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ امی بولی، جی خدا کا شکر ہے ہم صحیح سلامت ہیں، مگر ہمارا ملازم کریم گھر میں ہمارے ساتھ موجود تھا، پھر غائب ہو گیا۔ بس دعا ہے کہ وہ بھی خیریت سے ہو۔ نواز انکل بولے، پولیس کو بتانا ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر کریم کو کچھ ہو گیا تو یہ بات پولیس کے علم میں تو ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیے ابھی پولیس کو اطلاع دیتے ہیں۔ ابو نواز انکل کے ساتھ چلے گئے۔ پولیس فوراً کریم کو تلاش کرنے گھر گئی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد کریم زخمی حالت میں گھر کی طرف اپنے کوارٹر میں ملا۔ کچھ دن ہم انکل نواز کے گھر ہی رکے۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں قریب ہی میں کوئی گھر لے لیں تاکہ ہمارا دل بھی لگ جائے، اور پھر ہم کچھ دنوں میں ہی نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ کریم بھی ہمارے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا اور ہمارا دل بھی لگ گیا۔ نواز انکل اور ان کی اہلیہ ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور کبھی ہم ان کے گھر۔ اس بات کو گزرے 12 برس ہو گئے ہیں، مگر آج بھی جب وہ سب باتیں یاد آتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔